آج کل ہم اپنی آمدنی میں سے کچھ حصہ اگر سخاوت کے طور پر کسی کو دے دیتے ہیں تو اس کو ہم جس کو دے رہے ہوتے ہیں نا مال، اسی کی ضرورت سمجھتے ہیں، جبکہ یہ ہماری کم عقلی ہے۔ سخاوت ہر کسی کی اپنی ذاتی ضرورت ہے۔ جو بندہ بھی کسی کو کسی رشتہ دار کو کچھ دے دیتا ہے، کسی مدرسے میں مسجد میں کچھ دے دیتا ہے، تو یہ دوسرے کی ضرورت تو پوری کر رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اپنی ضرورت پوری کر رہا ہوتا ہے۔ اس سخاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو برکتیں نازل فرمانی ہے، یہ اسی پر ہی نازل فرمانی ہے جو سخاوت کر رہا ہے۔ تو اس لیے سخاوت کو ہم تب کامل طریقے سے سمجھیں گے جب ہمارا ذہن یہ ہوگا کہ سخاوت دوسروں کی تو ضرورت ہے، ہماری سخاوت جس طرح دوسروں کی ضرورت ہے اسی طرح ہماری سخاوت ہماری اپنی ضرورت ہے، کیونکہ اس سخاوت کی وجہ سے جو فوائد حاصل ہونے والے ہیں وہ ہمیں ہی ہونے والے ہیں، جو برکتیں نازل ہونے والی ہیں وہ ہم پر ہی نازل ہونے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخاوت یا اپنے رستے میں مال خرچ کرنے کے جو نقد فوائد ہیں قرآن پاک میں وہ بھی بیان فرمائے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بیان فرمائے ہیں، اور سلف صالحین کے واقعات اس پر گواہ ہیں کہ کس طرح سخاوت کی وجہ سے دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان کو برکت نظر نہیں آتی، لیکن ایسے ایسے نقصانات سے اللہ تعالیٰ انسان کو بچا لیتے ہیں جو نقصان ہونے والا ہوتا ہے، لیکن سخاوت کی وجہ سے وہ نقصان دور سے ہی واپس ٹل جاتا ہے۔ حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ دارالافتاء میں تھے، اپنے دارالافتاء میں کراچی میں، تو ان کی عادت مبارکہ تھی اللہ کے راستے میں اپنی محدود تنخواہ میں سے بھی ایک حصہ مقرر کر رکھا تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ پہلے 25% حصہ مقرر کیا تھا کہ 25% اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، پھر 50%، پھر 70%۔ تو اس طرح انہوں نے آخری زندگی میں تو اپنی ساری آمدن جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو نواز دیا تھا کہ اپنی ساری آمدن ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی آمدن میں سے پیسے تو خرچ کرتا ہوں، لیکن سونا پیسوں سے بھی زیادہ، یہ جو پیسوں کے نوٹ ہیں یہ تو ایک قسم کی رسید ہیں، اصل جو مال و دولت ہے وہ تو سونا چاندی ہے۔ تو ایک دفعہ فرمایا میرے دل میں خیال آیا کہ میں اصل مال و دولت ہے جو وہ سونا ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں سونا اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ تو اس وقت جامعۃ الرشید کے جو محتمم ہیں سرپرست اعلیٰ مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ ان کے اس وقت خادم خاص تھے۔ تو حضرت کا معمول تھا کہ اپنے گھر کا جو بھی کام تھا وہ اپنے خادم کے ذریعے کروایا کرتے تھے، لیکن جب دل میں خیال آیا کہ میں سونا اللہ کے راستے میں خرچ کروں تو حضرت نے دبئی سے 2 سونے کی اینٹیں منگوائیں۔ اب ان کا کتنا وزن ہوگا، کتنی مالیت ہوگی، یہ اللہ ہی جانے۔ 2 سونے کی اینٹیں منگوا کر ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا طریقہ یہ اختیار فرمایا کہ اپنے خادم جو مولانا صاحب تھے ان کو دی کہ آپ یہ جو ہے اس کے پیسے نکلوا کر جو پیسے بنتے ہیں وہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں خرچ کروا دیں، وہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں جمع کرا دیں۔ تو فرمایا پہلی بات تو سونا میں نے کیوں خرچ کیا اللہ کے راستے میں، تاکہ میرے دل سے جب اللہ کا راستہ سامنے آئے تو سونے کی محبت بھی نکل جائے، اور دوسرا آپ سے اسی لیے خرچ کروایا کہ آپ بھی مولانا صاحب ہیں تو آپ کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت پڑے، کہ علماء کرام کا ذہن صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے راستے میں لوگوں سے لینا ہے، بلکہ یہ ذہن بھی ہو کہ اگرچہ آمدن محدود ہو لیکن اس محدود آمدن میں سے بھی ایک خاص حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بھی ہمارا کام ہے، کیونکہ خرچ کرنا ہر انسان کی ذاتی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم پیسے کو اپنی ذاتی ضرورت سمجھتے ہیں، جس طرح ہم اپنے کاروبار کو اپنی ذاتی ضرورت سمجھتے ہیں، جس طرح ہم اپنی معیشت کو اپنی ذاتی ضرورت سمجھتے ہیں، تو اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بھی ہماری اپنی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔